مصلی پہ نہیں آیا، ہاتھوں کو اٹھا کے ہاتھ سینے پہ نہیں باندھے، قرآن پاک وضو کر کے کھولا نہیں، صرف وضو کیا ہے جسے ہم اتنا معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں۔ اس وضو کرنے پہ ہی نہ صرف اس کے جسم سے گناہوں کو نکال لیا جاتا ہے، بلکہ اسے ایسے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ ابھی اس کے جسم پر گناہ ہی کوئی نہیں ہے، معصوم الخطا ہے۔ کسی بھی نیکی کے عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ یہی وہ نیکی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا، بلال کیا کرتے ہو؟ معراج کی رات میں نے آسمان کی بلندیوں پہ کسی کے چلنے کی آہٹ کی آواز سنی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، جبریل سے پوچھا یہ کون ہمارے آگے پیچھے چل رہا ہے؟ جبریل نے کہا، اللہ کے رسول یہ آسمان پہ کوئی نہیں چل رہا، یہ مدینے پہ آپ کا کالا صحابی بلال ہے جو چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے، لیکن اس کے چلنے کی آہٹ آسمان کی بلندیوں پہ سنائی دیتی ہے۔ واپس آئے، بلال کیا کرتے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول کوئی بڑا کام نہیں، بس میری ایک عادت بن گئی ہے، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں فوراً باوضو ہو جاتا ہوں، میں کبھی بھی بے وضو حالت میں نہیں رہتا، ہمیشہ باوضو ہو کے رہتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو دل میں سوچ اور فکر یہی ہوتی ہے، بلال وضو تو کر ہی لیا ہے، اب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لو۔ فرمایا، بلال تیرا یہ چھوٹا سا نیکی کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ چلتا تو زمین پہ ہے، لیکن تیرے چلنے کی آہٹ تیرے مرنے سے پہلے جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے۔ یعنی کہ یہ وضو کرنا جسے نیکی کا اتنا معمولی عمل سمجھا جاتا ہے، یہ اگر آج بھی میں اور آپ کرتے ہیں تو یہ حدیث نہ صرف بلال کے تھی، اس امت کے ہر فرد و بشر کے لیے ہے۔ اللہ کی رضا کو پانے والا، اللہ کے قریب ہونے والا، اور اللہ مالک کی رضا کو اور خوشنودی کو اور جنت کو واجب کر دینے والا، بندے کی بخشش کا سبب بننے والا ایک چھوٹا سا عمل کہ ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو بنا لیں۔ یہ جان بوجھ کے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی۔ پورا رمضان ہمارے 24 گھنٹوں میں سے زیادہ وقت ہمارا وضو کی حالت میں ہی گزرا ہے، ہمارا زیادہ ٹائم وضو کی حالت میں گزرا ہے، اور یہ اتنی نفاست دیتا ہے انسان کو۔ جب آپ باوضو ہو جائیں گے تو آنکھوں میں بھی حیا آ جائے گا۔ جب انسان باوضو ہوتا ہے تو جسم کے اندر ایک سکون سا پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان باوضو ہوتا ہے تو کانوں سے بھی غلط سننا بند کر دیتا ہے۔ جب انسان باوضو ہوتا ہے تو یہیں بس نہیں، میرے نبی نے فرمایا، جب کوئی شخص رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو باوضو بنا لے، باوضو ہو کر سوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بستر پر جاتا ہے اور بستر پر لیٹ جاتا ہے، صرف ایک وضو کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ساری رات ایک فرشتہ اس وضو کرنے والے کی محافظت کے لیے اللہ مقرر کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ ساری رات اس وضو کرنے والے کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یہ وضو کر کے سویا ہے، یہ پاک ہو کے سویا ہے۔ ساری رات ایک فرشتہ اس کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ گرمیوں کے دن جا رہے ہیں، راتیں گرمیوں کی ہیں، وضو کرنا کوئی مشکل بھی نہیں۔ اس رمضان میں کیا جانے والا کثرت سے ایک عمل وضو تھا، اس کو باقی کے 11 مہینوں میں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ ایک وضو ہمیں 100 برائیوں سے بچا لے گا، ہمیں اللہ کی 100 نافرمانیوں سے بچا لے گا، ہمارے جسم و جان کو پاک صاف بھی رکھے گا اور ہماری روح کو تسکین بھی پہنچائے گا۔ یہیں بس نہیں کہ ایک فرشتہ ساری رات اس وضو کرنے والے کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتا ہے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا یہ وضو کرنے والا
رات کو وضو کر کے سوتا ہے، رات کے کسی پہلو میں کروٹ بدلتے وقت، واش روم کے لیے اٹھتے وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلنے کے ساتھ جو کچھ اپنے رب سے مانگے گا اللہ اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ باوضو ہو کر سونے والے کی یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ کتنے میرے ایسے کام جب سے میں نے اس حدیث کو سنا، جب سے میں نے اس کو پڑھا، بطور تجربہ میں نے کر کے دیکھا، اتنے مشکل سے مشکل کام بھی اللہ تعالیٰ نے آسانیوں میں بدل دیا ہے۔ باوضو ہو کر سونے والا، ایک تو اللہ رب رحمان کے فرشتے کی دعا ساری رات لیتا ہے۔ میری اور آپ کی دعا قبول ہو یا فوراً نہ قبول ہو اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن رب کا فرشتہ جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے اس وقت ہی کرتا ہے جب اللہ اسے دعا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اپنی زندگی کا میرے عزیزوں معمول بنا لیں، جب تک زندگی ہے باوضو ہو جائیں، اپنے آپ کو باوضو رکھیں، بہت سی نعمتیں اور برکتیں اللہ تعالی ہماری جھولیوں میں ڈال دے گا۔ آگے بڑھیں۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے اپنے گناہوں کی ہم معافی مانگتے رہے ہیں، ساری زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ اس زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، مشرق سے لے کر مغرب تک بھی ہو جائیں، شمال سے لے کر جنوب تک بھی ہو جائیں، صرف تیرے اندر ایک خوبی ہو، وہ خوبی یہ ہے کہ تو اپنے رب کی توحید میں ڈاکہ نہ ڈالے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ ماتھا تجھے تیرے رب نے دیا ہے، اس ماتھے کو مصلی پہ اللہ کے سامنے ہی ٹیکنا ہے، کسی قبر پہ کسی شجر پہ جا کے مت ٹیکنا۔ جا میرے بندے، میں اللہ کا تیرے سے وعدہ ہوں، تیرے سے پکا یہ وعدہ ہے، زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے لے کے آ جا، صرف ایک کام کرنا، میرا بن کے رہنا، میرا بن کے رہنا، میرے دیے ہوئے ماتھے کو، پیشانی کو، ہاتھوں کو کسی اور کے آگے نہ پھیلانا۔ رزق دینا میرا کام ہے، اولاد دینا میرا کام ہے، بارشیں نازل کرنا میرا کام ہے، نفع نقصان میرے ہاتھ میں ہے، عزتیں ذلتیں میرے ہاتھ میں ہے، روزی روٹی کا مالک میں ہوں۔ یہ چیزیں اگر کسی اور جگہ سے تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی تویز سے، کبھی داغے سے، کبھی چھلے سے، کبھی کڑے سے، یہ چیزیں تیری زندگی بھی برباد کر کے رکھ دیں گی اور تجھے تیرے رب سے بھی کوسوں دور کر کے رکھ دیں گے۔ تو وعدہ کر لے اپنے اللہ سے، اللہ میں تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ میرے بندے، مجھ اللہ کا بھی تیرے سے وعدہ ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تیرے گناہ ہوں، اس زمین کے سینے سے آسمان کے اوپر میرا عرش ہے، اس عرش کے برابر تک تیرے گناہوں سے زمین و آسمان کا خلا بھر جائے، مجھے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تجھے معاف کرتے ہوئے۔ ہاں اگر تو مشرک ہوا، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوا، مجھے اللہ کا پھر تیرے ساتھ وعدہ نہیں ہے، میں تیری نیکیوں کو بھی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ نے اگر نیکی کی توفیق دی ہے، نیکی کرنا اگرچہ آسان ہے مگر کہیں مشکل ہے نیکی کو سنبھال کے رکھنا۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی امیدیں، اپنا یقین، اپنا توکل، اپنا بھروسہ یہ سوچ لیں کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں، جس ماں نے بن مانگے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ کے اندر مجھے مرنے نہیں دیا، اب اگر میں منہ کھول کے زبان چلا کے اللہ سے مانگوں گا کیا وہ مجھے نہیں دے گا؟ دے گا، وہ دیتا ہے، بلکہ وہی دیتا ہے۔ باقی تو سب یہ ڈرامے ہیں اس معاشرے کے، یہ انسان کے ایمان کی کمزوری ہے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ جو بندہ توحید پرست ہے، توحید پرست کا معنی کیا ہے؟
کہ وہ اس بات کا عزم کر لے، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اس بات کا عزم کر لے، اللہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ میرے ہاتھ تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلیں گے، یہ ماتھا یہ پیشانی تیرے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی۔ اس یقین، اس توکل، اس بھروسے کے اوپر اگر بندہ مر جاتا ہے، وہ گناہگار بھی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس یقین کے ساتھ اسے موت آ گئی، بہت سارے نئے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، نبی کی پوری زندگی بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء کا مشن ہی یہ تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے، کیونکہ مکے کے کافر اور مشرک اگر آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، ان سے پوچھئے یہ زمین کس نے بنائی، کہتے اللہ نے، یہ آسمان کس نے بنایا، کہتے اللہ نے، بارشیں کون نازل کرتا ہے، کہتے اللہ کرتا ہے، یہ جسم کس نے عطا کیا، کہتے اللہ کرتا ہے۔ پھر ان سے پوچھا جاتا پھر تم ان بتوں کے سامنے جو لوگ تمہارے بزرگ مر چکے ہیں ان کی مورتیاں ان کے بت بنا کے ان کو پوجتے کیوں ہو؟ تو وہ کہتے ہم انہیں اللہ کے سامنے اپنا سفارشی کر کے پیش کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے انہیں اپنا سفارشی بناتے ہیں، کرتا سارا کچھ اللہ ہی، ہم تو انہیں سفارشی بناتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، کل عبادی، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کس کو سفارش کی ضرورت ہے؟ وہ اللہ رب رحمان غریب کی بھی سنتا ہے، امیر کی بھی سنتا ہے، بڑے کی بھی سنتا ہے، چھوٹے بھی کی سنتا ہے، وہ اللہ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ تم بلا کے تو دیکھو، تم پکار کے تو دیکھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیں تمہارا رب تمہارے بڑا قریب ہے، بلاؤ پکارو وہ سنے گا۔